الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، ہماری گفتگو واجبات نماز میں سے قیام، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قرأت اور رکوع پڑھ چکے۔ تو کتنے؟ 5 گویا کے واجبات پڑھ چکے۔ آج چھٹا واجب پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ چھٹے کی بحث کو جو ہے کیا ہے پورا کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تشہد کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ پھر نماز آیات کا بھی آپ کو انتظار ہے، تو ممکن ہے کہ آج تھوڑا ہم کم پڑھیں۔ ثم کے ساتھ انہوں نے ابتدا کی آج کے درس کی۔ ثم کے ذریعے انہوں نے عطف کیا ہے سجدوں کو کس پر؟ رکوع پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے کے فوراً بعد سجدہ نہیں کرنا، بلکہ بیچ میں سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، اور کچھ مستحبی دعائیں ہیں وہ پڑھ کر پھر 2 سجدے واجب ہیں۔ اب سجدتان یعنی صرف ایک سجدہ کرے گا تو کافی نہیں ہوں گے، 2 سجدے جو ہے کیا ہے وہ کرنے ہیں۔ اچھا، سجدے کرنے تو واجب ہیں، پھر خود سجدے کے واجبات کیا ہیں؟ واجب کے اندر واجب فرماتے 7 اعضاء کا، ٹھیک ہے جناب، زمین پہ رکھنا یا لگانا، البتہ اس میں پیشانی کے لیے مخصوص چیز ہے جس پہ پیشانی رکھی جائے گی۔ آپ کا گھٹنا، آپ کے پاؤں کے انگوٹھے یہ ہو گئے 4، دونوں ہتھیلیاں یہ ہو گئے 6، اور پیشانی، ان 6 کے لیے آپ ملبوس پہ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، مثلا کپڑا بچھا کے بھی اس پہ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پیشانی کے لیے ضروری ہے کہ جس پر پیشانی رکھ رہے ہیں وہ معقولات اور ملبوسات میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اعضاء جو آپ زمین پہ رکھ رہے ہیں، ان اعضاء پہ آپ کا کیا اعتماد، یعنی آپ کے پورے جسم کا بوجھ ان 7 اعضاء پر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی مشین بنوا لیں اس پہ جو ہے کہ آپ کا بوجھ ہے، یہ صرف ایسے ہاتھ سے زمین پہ جو ہے کیا ہے رکھے ہوئے فارملٹی والے رکھنا نہیں، بلکہ اعتماد اور زور کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ خوب، جب آپ سجدہ کریں گے تو 7 اعضاء زمین پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ 7 اعضاء کی جگہ برابر مساوی ہو یا اونچی نیچی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی کے رکھنے کی جگہ یہ جو آپ کے ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں یہ آپس میں بند ہو تو اس جتنی اونچی یا اس جتنی نیچی ہو سکتی، اس سے زیادہ اونچی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نیچی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ مجبوری کا تو حساب ہی الگ ہے، بغیر مجبوری کے آپ کی سجدگاہ عام طور پر تو 1 انگلی کے برابر ہوتی ہے، 2 کے برابر، 3 کے برابر، 4 کے برابر تک آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ چلیں، بس 2 سجدے واجب ہیں، اور ہر سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پر لگانا واجب ہے۔ سجدے میں ذکر کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں سجدے میں جس طریقے سے رکوع میں ایک بڑا ذکر تھا ایک چھوٹا ذکر تھا، ٹھیک ہے، سجدے میں بھی ایک بڑا ذکر ہے اور ایک چھوٹا۔ بڑا ذکر یہ سبحان ربی الاعلی، رکوع میں عظیم تھا یا اعلی وبحمدہ، جو وہاں پر ترجمہ کیا تھا وہی یہاں پر بھی ترجمہ کریں گے، صرف عظیم اور اعلی میں جو ہے کیا ہے فرق ہو جائے گا۔ عظیم عظمت والا، اعلی بلند مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا فرق، عظیم صفت مشبہہ کا صیغہ ہے بیٹا، اور اعلی جو ہے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ باقی سبحان کو منصوب کیوں پڑھتے ہیں، وبحمدہ میں با کون سی معنی دے رہی ہے، بحمدہ کا کس کے ساتھ تعلق ہے، یہ وہی بحث جو وہاں پر آپ پڑھ کر آئے۔ بڑا ذکر 1 مرتبہ واجب ہے، اور چھوٹا ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یہ 3 مرتبہ جو ہے کیا ہے وہ واجب ہے۔ اب یہ واجب تخیری ہے، یعنی اگر بڑا ذکر کرنا ہے تو 1 مرتبہ، تو یہ 3 مرتبہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ شاید ہماری عادت بن چکی ہے یا وہ ذکر خدا کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر بڑے ذکر میں زیادہ ثواب کمانا چاہیں تو پھر اس میں وطر
3 مرتبہ کہہ سکتے ہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ. لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو جماعت والوں کو تھکانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ اگر جماعت والے خود چاہتے ہیں کہ نماز لمبی ہو تو پھر لمبی کر دیں، ورنہ ان کو تھکانا نہیں ہے. جب سجدے میں جائیں تو بھی آپ کا جسم بیٹا کیا ہونا چاہیے؟ مطمئن، یعنی سکون کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے جسم کو جو ہے کیا ہے، حرکت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد مستحب ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، آرام کے ساتھ، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرے سجدے سے اٹھیں تو بھی مستحب ہے کہ آپ بیٹھ رہے ہیں، بھلی پہلی رکعت ہی کیوں نہ ہو. تشہد کے لیے تو ویسے ہی بیٹھنا پڑے گا نا، لیکن جہاں پر تشہد نہیں پڑھنا وہاں بھی تھوڑی دیر سکون کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے بعد بے حول اللہ وغیرہ کریں گے. اور جب سجدہ آپ کر رہے ہیں تو اس میں 4 تکبیرات آپ کو کہانی ہوں گی، وہ بھی مستحب ہے. پہلے سجدے سے پہلے اللہ اکبر کہا کہ پھر سجدے میں جانا ہے، یہ 1 تکبیر. پھر جب پہلے سجدے سے اٹھیں گے تو اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ 2. پھر جب دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے تو اللہ اکبر، یہ 3. پھر جب دوسرے سے اٹھیں گے تو اللہ اکبر، یہ 4 تکبیرات ہو گئی. ٹھیک ہے بیٹا. یہاں بھی تکبیرات میں ہاتھوں کو کانوں کی یہ چوٹیوں تک، یہ جو نرم گوشت ہے یہاں تک جو کہہ لے آنا مستحب ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سبحان ربی الاعلی و بحمدہ نہ کہے، مطلق ذکر کہہ سکتا ہے. یہ وہی رکوع والی بات ہے. بعض کہتے ہیں کہ مضطر تو کر سکتا ہے مطلق ذکر، غیر مضطر کے لیے مطلق ذکر کی اجازت نہیں ہے. اذان کے چپ کر. ٹھیک ہے. غیر مضطر کے لیے بیٹا معین ذکر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سجدہ جب کرتا ہے انسان تو کہتے ہیں اس کے بازو کھلے ہوئے ہونے چاہیے، اپنے بغل کے ساتھ چپکے ہوئے نہ ہو. اور جب وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کی یہ جو کوہنیاں ہیں یہ زمین پر لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ زمین سے اونچی ہونی چاہیے. کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے شیر بیٹھتا ہے تو شیر تو یوں بیٹھتا ہے، یعنی اپنی یہ کوہنیاں زمین پہ لگا کے بیٹھتا ہے. آپ کو ایسے سجدے میں نہیں کرنا، بلکہ سجدے میں یہ کوہنیاں بھی آپ کو جو ہے وہ بلند کرنی ہیں. خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یجب یتجب ثم تجب سجدتان، پھر واجب ہیں 2 سجدے کرنا. یہ سجدتان کون سی حالت میں ہے جناب نسیم صاحب؟ جی بیٹا حالت کون سی ہے؟ تسنیہ جمع کی تو کوئی حالت نہیں ہوتی نا اعراب کے حوالے سے. کون سی حالت میں؟ اچھا، کس نے جر دیا بیٹا اس کو؟ ہاں مشاہد. ہاں احسن. تو بیٹا اب آپ لمحہ میں پہنچ گئے، ابھی تک آپ کو حالت کا پتہ نہیں. ایک حالت رفعی ہوتی ہے، ایک نصبی، ایک جری. مجروری کوئی حالت نہیں ہوتی. سجدتان کو اگر آپ حالت جری میں کہیں گے تو عامل جر کون سا ہے؟ پھر یعنی رکوع کے بعد 2 سجدے واجب ہیں. الاعضاء السبعۃ. مشاہد صاحب وہ جو 2 سجدے آپ کریں گے 7 اعضاء پہ کریں گے. 7 اعضاء کون سے ہیں؟ الجبہۃ پیشانی، والکفین دونوں ہتھیلیاں، والرکبتین دونوں گھٹنے. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ کتنے ہو گئے مشاہد؟ 5. ٹھیک ہے. وہ ابہام رجلین، رجلین نہیں بیٹا رجلین، اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے، یہ 7 ہو گئے. وہ یکفی من کل منہا، منہا کی ضمیر جناب سکندر صاحب اعضاء 7 کی طرف جائے گی. ان 7 اعضاء میں سے ہر ایک عضو میں کافی ہے مسمى ہو، جس کو بیٹا اس عضو کا نام دیا جائے. مثلا یہ کہا جائے کہ اس نے ہتھیلی رکھی ہے. انچ جو ہے ناپنا نہیں ہے کہ 4 انچ کی ہتھیلی 5 کی، بس یوں رکھیں، کہا جائے کہ انہوں نے ہتھیلی رکھی. گھٹنا اس طریقے سے زمین پہ ہو کہ سب کہیں گے گھٹنا رکھا. پورا رکھا یا باز رکھا اس کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. وہ یکفی اور کافی ہے من کل منہا، ان اعضاء میں سے ہر ایک عضو میں مسمى العضو، اس عضو کا نام رکھا جائے.
حتی الجبہہ، یہاں تک کہ پیشانی میں بھی بیٹا کوئی جو ہے مقدار لمبائی چوڑائی میں معین نہیں ہے، علی الاقوی قول قوی کے مطابق۔ ولا بد مع ذالک، ضروری ہے مع ذالک، ان 7 اعضاء کے رکھنے کے ساتھ، من الانحناء، یہ شخص جھکے، الی ما یساوی، اس جگہ پر جھکے جو مساوی ہے اس کے کھڑے ہونے کے۔ مثلا جب ہم کھڑے ہیں تو ہمارے پاؤں جس سطح پر ہے نا، اتنا جھکنا ضروری ہے کہ پاؤں والے فرش تک ہمارے کونیاں، یہ ہتھیلیاں بھی پہنچے، گھٹنے بھی پہنچے اور پیشانی بھی پہنچے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کچی دیوار بنا کے قبلے کی طرف، ٹھیک ہے، یہ جب جائے گا آگے، ٹھیک ہے، تو گھٹنے بھی اس دیوار کے ساتھ لگا لے، پاؤں کے انگوٹھے بھی لگا لے، ہتھیلیاں بھی لگا لے، پیشانی بھی لگا لے، تو 7 اعضاء زمین کے ساتھ تو ٹچ ہوں گے، لیکن یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ سجدے میں اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے پاؤں کے برابر آپ جھکیں، اور یزید علیہ، یا اس سے بھی زیادہ جھکیں، اور ینقص عنہ، یا اسے تھوڑا کم جھکیں، ٹھیک ہے، بما لا یزید عن مقدار 4 اصابع، جو بھائی توجہ، یہ 4 انگلیاں ہیں نا، اس سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ یعنی فرض کریں آپ جہاں پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب سجدے گاہ رکھیں گے 2 انچ کی، لازمی تو وہ 2 انچ تو آپ کے پاؤں سے یہ کیا ہے اوپر ہوگا، یا وہاں تھوڑا سا آپ گڑھا کھود کے نیچے پیشانی رکھیں گے تو تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ 4 بند انگلیاں ہاتھ کی، اس سے زیادہ اونچا بھی نہ ہو، اس سے زیادہ نیچے بھی نہ ہو۔ مضمومتن، یہ انگلیاں بیٹا کیا ہوں، بند ہوں، کھلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں، مفرجات، ایسے نہیں، اس طریقے سے۔ قائلن فیہما، در حالی کے کہے گا ان دونوں سجدوں میں، کیا کہے گا، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ کہے، او ما مر، یا وہ ذکر کہے جو گزر چکا۔ وہ کیا گزر چکا مشاہد، من الثلاثۃ الصغریٰ، چھوٹے 3 ذکر، سبحان اللہ کہے اختیاراً، اختیاری حالت میں، او مطلق ذکر اضطراراً، یا کوئی سا بھی ذکر خدا کرے حالت اضطراری میں۔ اضطرار کیا ہے بیٹا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، یا کوئی الٹی کی تکلیف ہے، یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ دشمن کا خطرہ ہے، آپ جب یوں گھما لیں نماز کو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ او مطلقاً، بیٹا او مطلقاً کا مطلب کیا، مصنف صاحب نے تو جناب سکندر کہا تھا مضطر ہو یا مختار، ہر ذکر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، علل مختار، اپنے نظریے کے مطابق۔ بیٹا مطلق و ذکر کی 2 صورتیں ہیں، اضطرابی صورت میں مطلق ذکر پڑھے او مطلقاً، یا مطلق ذکر پڑھے گا مطلقاً یعنی اضطرار ہو یا اختیار ہو، دونوں صورت میں مطلق ذکر پڑھ سکتا ہے۔ مطمئنن بقدر ذکر، بھائی جتنی دیر میں ذکر پڑھ رہا ہے اس میں جسم کیا ہونا چاہیے، اطمینان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اختیاراً، اگر اختیار ہے آپ کا اپنے جسم پر کنٹرول کرنے کا، اگر کسی کو کانپنے کی تکلیف ہے تو اس کا تو اختیار نہیں، وہ بے بس ہے، تو اس کو جسم میں اطمینان پیدا کرنا ضروری نہیں۔ ثم، ٹھیک ہے، رفع رأسہ، بھائی اگر تجربوں پہ عطف کریں گے، ثم یعنی پھر واجب ہے اپنا سر بلند کرے نمازی، بحیث اس طریقے سے بلند کرے، یصیر جالسن، کہ یہ بالکل بیٹھ جائے، لا مطلق رفع، بیٹا سجدے میں یوں گیا پھر یوں کر کے پھر یوں چلا جائے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے سجدے سے اتنا سر بلند کرے کہ یہ اطمینان سے بیٹھ جائے۔ مطمئنن حال رفع، بھائی جب یہ اٹھ رہا ہے سجدے سے تو اس وقت بھی مطمئن والی حالت ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ جیسے اس کے پیچھے کتے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، بے مسمہ ہو۔ اچھا بھائی اطمینان میں ٹائم کتنا لگتا ہے مشاہد، کہتے ہیں جس کو اطمینان کا نام دیا جا سکے۔ وَيُسْتَحَبُّ، واجبات فی الحال ختم، پھر مستحبات کی طرف چلتے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ الطُّمَانِینَةُ بِضَمِّ الطاء، اور مستحب ہے
ٹھیک ہے، طمانینہ کرنا یعنی سکون کے ساتھ بیٹھنا، عقیب سجدت ثانیت دوسرے سجدے کے بعد، وہی ہے بھائی یہ جو طمانینہ ہے المسمات اس کا نام رکھا گیا ہے بجلسۃ الاستراحت، استراحت والا بیٹھنا، استراحت یعنی آرام والا بیٹھنا، استحباباً مؤکداً، یہ ایسا استحباب ہے جس کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ استحباب کس چیز کا سیگا ہے نسیم صاحب؟ کس باب سے؟ اچھا، یہ مؤکداً کس چیز کا سیگا ہے سکندر؟ احسنتم، بلقیل بوجوبہا، بھائی وجوبہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جلسۃ الاستراحہ، بلکہ ایک قول تو کہتا ہے کہ واجب ہے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا، وزیادت علی ذکر الواجب، بیٹا یہ بھی یستحبوں پہ عطف ہے، اور مستحب ہے کہ واجب ذکر سے کچھ بڑھ کر آپ ذکر کریں، بے عدد وطر، البتہ وہ جو اضافی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا عدد کیا ہونا چاہیے؟ وطر، وطر یعنی طاق ہونا چاہیے، جفت نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے، بدھی نہیں ہونا چاہیے۔ ودونہ، ہاں اگر وطر سے کم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر غیر وطر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پھر جفت بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ والدعاء امام ذکر، بھائی یہ جو ذکر رکوع سجدہ آپ کر رہے ہیں بیٹا اس سے پہلے دعا پڑھنا بھی مستحب ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم لک سجدت، اے پروردگار میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، الی آخر دعا، اس دعا کے آخر تک آپ کو پڑھنا ہے۔ وتکبیرات الاربع، بیٹا تکبیرات کو بھی میں مرفوع پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ یستحبوں کے نائب فاعل پر سب کو عطف کر رہے ہیں، اور مستحب 4 تکبیریں کہنا کس کے لیے؟ لسجدتین، دونوں سجدوں کے لیے، احداہا، ان تکبیرات میں سے ایک تکبیر کب ہے؟ بعد رفعہ من رکوع، جب یہ شخص رکوع سے اٹھے گا، مطمئنن فی التکبیر، در حالی کہ وہ تکبیر جو اطمینان کی حالت میں کہے گا، یعنی چلتے پھرتے نہیں کہے گا۔ وثانیتھا، اور دوسری تکبیرات، ثانیتھا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ تکبیرات، ٹھیک ہے، بعد رفع الشخص یا مصلی من السجدۃ الاولی، جب پہلے سجدے سے اٹھتا ہے تکبیر کہے گا، یہ 2 تکبیریں ہو گئیں، لیکن جالسن مطمئنن، یہ تکبیر اس طریقے سے کہے گا کہ وہ بیٹھا ہوا ہو اطمینان کے ساتھ۔ وثالثتھا، اور تیسری تکبیر کب کہے گا؟ قبل الحوی، ٹھیک ہے، الثانیہ، دوسرے سجدے میں جھکنے سے پہلے، کذالک یعنی جالسن مطمئنن، وہ بھی بیٹھنے کی حالت میں، اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے میں جائے گا۔ حوی جھکنا، ہاں ظاہر ہاں پہ جو ہے کیا ہے وہ فتح ہے، اگر نہیں تو درس ختم ہو تو پھر دیکھ کے بتاتا ہوں۔ والرابعتھا بعد رفعہ، اور چوتھی تکبیر کب ہے؟ بعد رفعہ، جب یہ شخص اٹھے منہ سجدہ دوم سے، معتدلاً، اعتدال کی حالت میں، جلد بازی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ تخویتو، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے وہ تخویہ بھی مستحب ہے، کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ تخویہ کیا ہے؟ جب یہ پہلے سجدے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، تو پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے پھر گھٹنے رکھے، یعنی ہم رکوع سے جیسے اٹھتے ہیں تو یوں ہمارے وہ برادران پہلے گھٹنے زمین پہ رکھتے پھر ہاتھ، ہمارے لیے ہے کہ پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو۔ جیسے اونٹ کو آپ نے کبھی بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اونٹ بھی جب زمین پہ بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے آگے والے پاؤں جو ہے کیا ہے وہ رکھتا ہے، گھٹنے لگاتا ہے، پھر پیچھے والے پاؤں کو جو ہے کیا ہے وہ موڑ کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ پہلے تو رجل کا مطلب ہے مرد، لڑکا کیسے؟ اس کی مرضی ہے۔ پھر کہتے ہیں بل مطلق الذکر، بھائی مطلق مذکر کے لیے یہ چیز مستحب ہے۔ اما فی الحوی الیہ، بھائی یہ جو آپ نے تخویہ کہا یہ کیسے ہوگا؟ اما فی الحوی الی سجود، جب یہ شخص جھک رہا ہے سجدے کی طرف، بین یسبق بیدیہ، یہ ایسے کرے کہ ابتدا اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرے، یعنی رکھنے کے لیے زمین پر، ثم یہوی، پھر یہ جھکے، بے رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے ساتھ، لما رویہ، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے ان علی علیہ الصلوۃ والسلام
بتحقیق حضرت علی علیہ السلام کان اذا سجد، جب وہ سجدہ کرتے تھے تو یتخوی، وہ زمین پر جھکتے تھے سجدے کے لیے، یا زمین پر بیٹھتے تھے سجدے کے لیے، کما یتخوی البعیر الضامر، جیسے زمین پر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے دبلا اونٹ۔ بھائی جو دبلا اونٹ ہوگا نا وہ بڑے احتیاط سے بیٹھتا ہے نا، جلد بازی بیٹھنے میں نہیں کرتا ہے۔ یا لیں بروک ہی، بروک کا مطلب کیا ہے؟ اونٹ کا بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ او بمانا، کبھی یہاں تخویہ کا یہ معنی لیں، تخویہ کا بیٹا معنی کیا لیں؟ اس کا معنی یہ لیں تجافی الاعضاء، یعنی اپنے اعضاء کو تجافی کرے، تجافی کرے یعنی کھول کر رکھے، ان کو جو ہے جسم کے ساتھ چپکائے نہیں بلکہ گشادہ طور پر رکھے سجود کے وقت۔ یعنی یجنح بمرفقیہ، یعنی یہ شخص اپنے کوہنیوں کو بھی زمین سے اوپر رکھے۔ ویسے تو یجنح اڑنے کی معنی میں ہے، اپنے کوہنیوں کے ساتھ اڑے، بھائی اڑے گا تو نہیں نا، یعنی یوں زمین پر نہیں رکھنا بلکہ یوں زمین پر جو ہے کیا ہے یہ کوہنیاں رکھنی ہے، ہاتھ رکھنے کوہنیاں اوپر رکھنی ہے۔ وہ یرفعہما، اور یہ شخص اپنے کوہنیوں کو اٹھائے گا عن الارض، زمین سے۔ ولا یفترشہما، یہ شخص اپنی کوہنیاں بچھا نہیں دے گا زمین پر، کہ افتراش الاسد، جیسے شیر بچھا دیتا ہے۔ یا شیر تو آپ نے اگر نہیں دیکھا تو کتا دیکھیں، کتا کیسے بیٹھتے ہیں بیٹا، جب کتا بیٹھتا ہے تو کتے کی بھی جو یہ آگے والی کوہنیاں زمین پر رکھی ہوتی ہیں۔ ہمیں سجدے میں یوں کرنا ہے، ہمیں سجدے میں یوں نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا تَخْوِيَةً، اور نام رکھا جاتا ہے اس تجافی کا، تجافی یعنی اعضاء کو کھول کر رکھنا، اس کو بھی تخویہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ إِلْقَاءُ الْخَوِيِّ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ، اس لیے کہ آپ جو ہے اس میں ڈالتے ہیں، ڈالنے کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ القاء سے، آپ ڈالتے ہیں فاصلہ، فاصلہ کا ترجمہ خوی سے کیا؟ اپنے اعضاء کے درمیان۔ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحَبٌ لِرَجُلٍ، کہتے تخویہ کی ہم نے دو معنی کی بیٹا، مرد کے لیے دونوں مستحب ہیں۔ تخویہ کی پہلی معنی کیا کی کہ جب سجدے میں جا رہا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھے پھر گھٹنے، یہ بھی مرد کے لیے مستحب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر خود سجدے میں جب اعضاء کو رکھتا ہے تو کوہنیاں زمین پر نہ ہو بلکہ کوہنیاں زمین سے اونچی رکھے، دونوں یہ مستحب ہے۔ دون المرأة، عورت کے لیے بھائی یہ مستحب نہیں ہے۔ کیوں؟ عورت کو تو چھپانا ہے نا خود کو، بل تسبقو، بلکہ عورت ابتدا کرے گی فی حویہا، جب جھک رہی ہے، برکبتیہا، وہ پہلے اپنے گھٹنے رکھے گی زمین پہ جیسے ہمارے برادران اہل سنت رکھتے ہیں۔ وتبدأ بالقعود، اور پھر یہ عورت ابتدا کرے گی بیٹھنے کی۔ وتفترش ذراعیہا، اور یہ بچھا دے گی، ٹھیک ہے، یا لگا دے گی اپنی کوہنیاں، ٹھیک ہے، حالت سجدے کے وقت۔ ذرا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یہ انگلی سے لے کے کوہنی تک یہ جو پوری ہڈی ہے، ٹھیک ہے، کلائی جسے کہتے ہیں، یہ کلائی زمین پہ بچھا دے گی۔ لأنه استر، اس لیے کہ اس طریقے سے عورت کا جو ہے سجدہ کرنا استر، زیادہ اسے چھپاتا ہے۔ استر بیٹا ستر سے ہے، استر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ وقد الخنثى لأنه احوط، اور عورت کی طرح خنثی بھی نماز پڑھے گا، لأنه احوط، اس لیے کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے۔ وفي ذکرہ، اور کتاب ذکرہ میں سماہا تخویۃ کما ذکرناہ، سماہا یعنی اس حالت کا نام رکھا ہے تخویہ، عورت اور خنثی والی کا بھی، کما ذکرناہ، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ عورت کو بھائی کوہنیاں اوپر نہیں رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو سماہا یعنی سجدے میں جانے والی حالت کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے؟ تخویہ رکھا ہے۔ والتورک بین سجدتین، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹا تورک مستحب ہے۔ تورک ہے کیا؟ یعنی یجلس علی ورکہ الایسر، یہ شخص بیٹھے گا اپنی الٹی ران پر۔ بیٹا الٹی ران کون سی ہے؟ یہ والی، ٹھیک ہے، یہ بیٹھے گا کس پر؟ الٹی ران پر۔ وَيُخْرِجُ رِجْلَيْهِ، اور نکال دے گا اپنے دونوں پاؤں، جمعاً پورے کے پورے، من تحت، اپنے نیچے سے۔ ہم تو عام طور پر بیٹھا ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے، یہ تو ہم اپنے پاؤں پر بیٹھے ہیں نا، کہتے پاؤں پر نہیں بیٹھے گا، پاؤں نکال دے گا، ٹھیک ہے۔ میں تو موٹا ہوں، میرے لیے بیٹھنا مشکل ہے، لیکن ذرا یوں دیکھیں، یہ اس طریقے سے بیٹھے گا۔ اب یہ پاؤں دونوں کیا ہیں؟ نکلے ہوئے، پاؤں پہ میں
نہیں بیٹھا ہوں. اس طریقے سے اپنی جو ہے کیا وہ الٹی ران پہ بیٹھے گا اور اس کے بعد پھر کیا کرے گا جناب پاؤں نکال دے گا. جائلن رجلہ الیسری علی الارض، اپنا جو الٹا پاؤں ہے وہ کس پہ رکھے گا؟ زمین پہ رکھے گا. ٹھیک ہے. وظاہر قدم الیمنی علی باطن الیسری، اور اپنے سیدھے پاؤں کی پشت رکھے گا الٹے پاؤں کے جو ہے کیا ہے اندر والے حصے پر، یعنی اس کے تلوے پر. ٹھیک ہے. وَيُفْضِي بِمَقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور یہ رکھ دے گا اپنے بیٹھنے والی جگہ کو زمین پر، اس کو پاؤں پر نہیں رکھے گا، زمین پر رکھے گا. هذا فی الذکر، یہ بات تو مرد میں ہے. اما الانثی، لیکن عورت بیچاری فترفع رکبتیہا، وہ اپنے دونوں گھٹنے بلند رکھے گی. یعنی عورت یوں بیٹھے گی جیسے بھٹشا بیٹھتے تھے، یہ اس طریقے سے کر کے بیٹھے گی اگر موٹی نہ ہو تو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بیٹھے گی. وَتَضَعُ بَاطِنَ كَفَّيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا، اور یہ عورت اپنے ہتھیلیوں کا اندر والا حصہ رکھے گی اپنی رانوں پر. بیٹا دیکھیں کس طریقے سے رکھے گی، اس طریقے سے. مضمومۃ الاصابع، اور اس کی انگلیاں کھلی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ وہ انگلیاں بھی جو ہے کیا ہے وہ بند ہوں گی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.